یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سب سے اول سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں، مجھ پر درود شریف پڑھو، اللہ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد و اہل بیت محمد۔ ہمارے سلسلہ امت پر شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انشاءاللہ الکریم اس کے بہت سارے سلسلے ہوں گے جس میں مختلف شفقتوں کا ذکر ہوگا۔ حقیقت یہی ہے کہ اگر تاریخ انسانی میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی ہسٹری میں اگر دیکھتے ہیں تو ایک شفقت، محبتیں، عفو، درگزر جو سب سے زیادہ کسی کی ذات میں ملتی ہے تو وہ میرے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا کے لیے، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص قبیلے کے لیے یا کسی خاص علاقے کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کتنی ساری رحمتیں صحابہ پر ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ایسی عظیم ہے کہ جو نہ صرف مسلمانوں پر ہے بلکہ غیر مسلموں پر بھی ہے، جانوروں پر بھی ہے، بچوں پر بھی ہیں، تو عورتوں پر بھی ہیں، تو غلاموں پر بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سب کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت وہ روشن چراغ ہے، یقین مانیں، جس نے ظلم کے اندھیروں کو دور کیا، زیادتیوں کو دور کیا اور ڈوبتی ہوئی انسانیت کو سہارا دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا سبق سکھایا۔ آقا نے اخلاق کا معیار بلند کیا اور ہر کمزور کو اعتماد بخشا کہ وہ بھی اعتماد کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا سب سے بڑا اظہار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی حالت، اس کی ضرورت، اس کی کمزوری کے مطابق رہنمائی فرما دی۔ کسی پر میرے آقا نے سختی نہیں کی، کسی کو ڈانٹا نہیں، کسی کو مایوس نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو سیرت لکھنے والے ہیں اور محدثین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی، یہ معمول تھا کہ ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء قط فقال لا۔ کتنی پیاری بات اس میں بیان کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مانگا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی حالت، اس کی ضرورت، اس کی کمزوری کے مطابق رہنمائی فرمائی۔ کسی پر سختی نہیں کی، کسی کو مایوس نہیں کیا، کسی کو نظر انداز نہیں کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پایا رحمتوں شفقتوں کا کمال تھا کہ ہزاروں ضرورت مند، مسافر، یتیم، بیوائیں، غلام، بے سہارا لوگ، بے کس لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے در عالی پر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کو خوش مزاجی اور مسکراہٹ سے نوازا کرتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک اور پہلو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پر مشقت کو ناپسند فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے آسان اور نرم دین کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ کمال ہے، کمال ہے۔ پیارے آقا دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں سہولت، معاملات میں آسانی اور معاشرے میں نرمی اختیار کرنے کا ذہن دیا تاکہ دین عام انسانوں کے لیے بھی قابل عمل بن جائے۔ دین پر عمل کرنا، اسلام پر عمل کرنا عام مسلمانوں کے لیے بھی آسان ہو جائے۔ اتنی کمال کی باتیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی۔ اچھا، خاص نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی نظر فرمائی اور بہت شفقتیں کی نوجوانوں پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی، ان کی ذہنی کیفیت، جوانوں کے جذبات، ان کی ضرورت اور ان کے جوش کو مد نظر رکھتے ہوئے حکیمانہ انداز میں ان کی اصلاح کی۔ یہ وہ محبت ہے جسے پی کر نوجوانوں نے ایسے عظیم کارنامے سر انجام دیے کہ تاریخ میں ایسے کارنامے کہ جس کی مثالیں ملتی نہیں ہیں، ایسے عظیم کارنامے پھر انہی شفقتیں پانے والے نوجوانوں نے انجام دی۔ سیرت طیبہ کا ہر باب ایک خاص اعلان کرتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر باب، زندگی کا ہر گوشہ ایک بہترین میسج دیتا ہے، ایک بہترین اعلان کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا شفقت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت قیامت تک امت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، اب غور تو کرو کتنی پیاری شفقتوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور ہاں، ہم اسی مقصد کے لیے یہاں ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے شفقت مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، جس میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت و شفقت کے مختلف پہلوؤں پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اس پروگرام میں جانوروں پر شفقت، بچوں پر شفقت، غلاموں پر شفقت، عورتوں پر شفقت اور شفقت بھری تربیت، مجبور اور کمزور لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ اور معاشرے کے پسے ہوئے طبقات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانیاں، اور اس کے علاوہ بہت کچھ انشاءاللہ الکریم اس سلسلے میں ہم سنیں گے۔ تو آج کا سلسلہ بھی اور اس کے بعد اس کے جتنے سلسلے آئیں گے، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اب اس میں لگے رہیں، دیکھتے رہیں، تو اللہ کریم نے چاہا تو بہت سارا علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد و اہل بیت محمد و ازواج محمد۔ پیارے ویورز، پیارے ناظرین، ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے ویورز کو اس سلسلے کے ذریعے نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو سنائیں گے، بلکہ عملی زندگی بھی ان کی ہو، اس پر بھی ایک مدنی پھول دیں گے، کچھ مدنی پھول عرض کریں گے، کچھ رہنمائیاں جاری کریں گے۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام کی برکت سے ہم ایسے کئی پہلوؤں پر گفتگو کرتے چلے جائیں گے جس سے انشاءاللہ عشق رسول میں اضافہ ہونے کی امید ہے۔ رحمت کی سیرت کا حسن دلوں تک پہنچے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا کلام قرآن، اس پر ہم نے بہت گہری نظر رکھنی ہے، بار بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس میں جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بیان ہوا وہ بس ایک عاشق رسول کو جھما دے گا۔ آئیے قرآن کریم سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ کا اعلان فرمایا۔ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ سبحان اللہ۔ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے
جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات اس کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب سے حسین مظہر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ یہ آیت در حقیقت رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع تصویر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ لوگ تو اپنی اپنی اولاد کی بھلائی چاہتے ہیں، اس کے حریص ہے، مگر پیارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بھلائی اور خیر خواہی کے حریص ہیں۔ اب امت پر ان کی حرص اور شفقت کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو، سنیں اور اپنے عشق میں اضافہ کرے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، کتنی عظیم ذات پاک ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ اللہ 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 اللہ، غور کرے اس حدیث پاک کو سن کر۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں حج فرض ہونے کا بیان فرمایا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، کیا ہر سال فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے، کچھ نہیں بولا۔ سائل نے، سوال کرنے والے نے سوال کی تکرار کی تو ارشاد فرمایا، جو میں بیان نہ کروں اس کے در پہ نہ ہو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم نہ کر سکتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری کمزوری کا اندازہ ہے کہ ہم کتنے کمزور لوگ ہیں، کتنے کمزور لوگ ہیں۔ اب ہماری کمزوریاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھی اور ہم پر دین کو آسان کر دیا، آسان سے آسان کر دیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے۔ بڑی ایمان افروز بات ہے یہ، بہت توجہ سے سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 سوال عطا فرمائے۔ میں نے 2 بار یعنی دنیا میں عرض کر لی، اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما۔ سبحان اللہ۔ وآخرت الثالثہ لیوم یرغب الی الخلق کلہم حتی ابراہیم، اور تیسری عرض اس دن کے لیے اٹھا رکھی جس میں مخلوق الہی میری طرف نیاز مند ہوگی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی میرے نیاز مند ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی رحمت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے یہ حقیقت روشن ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ہی زندگی امت کی بھلائی، اس کی آسانی، اس کی خیر خواہی، مغفرت و نجات کی فکر میں گزری، پوری زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات سے زیادہ امت کی خیر خواہی زیادہ محبوب تھی، عزیز تھی۔ جب بھی شریعت میں کوئی حکم آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ امت پر کہیں بوجھ نہ بن جائے، اس لیے ہمیشہ آسانی کو ترجیح دی۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بخشش کے لیے راتوں رات آنسو بہائے، ہم اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کا حق ادا کریں، ان کی سنتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی، آسانی اور خیر خواہی کا برتاؤ کریں۔ جس امت سے حضور نے محبت کی، ان امتیوں کو ہمارے سے شر نہ پہنچے، اس کا خیال رہے۔ آپ کے پڑوس میں حضور کا امتی اگر رہتا ہے تو آپ کی یہ ایک ذمہ داری بنتی ہے
کہ میری وجہ سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم نے اپنے خاندان میں، اپنے گھر میں، اپنے قبیلے میں یہ اعلان کرنا چاہیے، میرے شر سے تم سب کو امان ہے، کہ میری وجہ سے تم کو تکلیف نہیں پہنچیں گی۔ کیا نظام دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کبھی سلام پر بھی غور کیا آپ نے کہ حضور نے سلام ہم کو کتنا شاندار دیا؟ کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کا کچھ ہے، کسی کی صبح کے کلمات کچھ اور ہے، دوپہر کے کلمات کچھ اور ہے، شام کے اور رات کے کلمات کچھ اور ہے، لیکن پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو سلام تعلیم فرمایا، کتنا حسین، کتنا پیارا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اس پر غور کریں آپ کہ کیسی تعلیمات ہے، کسی محبتوں کی، کسی سلامتی کی تعلیمات ہے۔ السلام علیکم، تم پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کے رحمت وبرکاتہ اور برکت ہے۔ اب غور تو کریں کہ ایک دوسرے کو سلام کیا جا رہا ہے، دعائیں دی جا رہی ہے، سلامتی کی دعائیں دی جا رہی ہے، رحمتوں کی دعائیں دی جا رہی ہے، برکتوں کی دعائیں دی جا رہی ہے، اور سامنے والا پلٹ کر کیا رپلائی کرے گا، جواب کیا دے گا؟ اس سے اچھے جملے کہے گا۔ اگر سامنے والے نے السلام علیکم کہا ہے، وہ کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اگر کسی نے سلام میں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو سننے والا جواب میں اس سے اچھے جملے کہے گا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ غور تو کریں، السلام علیکم کہنے پر 10 نے کی، ورحمۃ اللہ پھر 10، وبرکاتہ پھر 10، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر کوئی کہتا ہے 30 نیکیاں اس کو مل جاتی ہے۔ یعنی کیسا حسین نظام دیا۔ میں بہار شریعت میں سے اس کا کچھ حصہ پڑھ رہا تھا تو بہت اچھا لگا، ایک میسج اس میں سے ملا، یار بڑی عجیب بات ہے کہ ہم جس کی سلامتی چاہتے ہیں، جس کو سلام کہہ رہے ہیں، اس کو ہم شر کیسے پہنچائیں؟ بھائی میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، یعنی آپ کے لیے دعا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، اور پیچھے سے میں آپ کی غیبت بھی کروں تو یہ سمجھ میں نہیں آتی، پیچھے سے آپ کے شان میں گستاخی کروں یہ سمجھ میں نہیں آتی، پیچھے سے وہ کام کرو جو آپ کی آل کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے تکلیف کا باعث ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ کیسی رحمت ہے میرے حضور کی، کیسی شفقتیں ہیں میرے حضور کی، کہ اپنے غلاموں کو بھی وہ تعلیم دی کہ صبح شام اپنے بھائیوں کو رحمتوں کی دعائیں دو، جب ملے رحمت کی دعا دو۔ یعنی کتنا صرف سلام ہی کو دیکھ لیں گے نا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں نظر آئے گی۔ سلام میں قید نہیں کہ صبح ہی کرنا، شام میں ہی کرنا، رات میں ہی کرنا، نہیں، جب ملے دن رات سلام کرو، سلامتی کی دعائیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں۔ شفقت مصطفیٰ ہم پر کیسی ہے کہ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے فکر میں رہنا، غمگین ہونا، تو یہ تو بارہا علماء سے سنا ہے۔ کبھی غاروں میں جا کر اپنے امت کے لیے دعا کر رہے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ کبھی سجدے میں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ تنہائیوں میں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یعنی ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد رکھا۔ جب معراج کی شب تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج تشریف لے گئے تھے، حضور علیہ السلام نے اللہ کی زیارت کی، ملاقات کا شرف پایا، اور وہاں پر بھی ہمیں نہیں بھولے نا۔ امیر علیہ سنت کتنی پیاری بات یہاں بیان کرتے ہیں کہ معراج کی شب جب یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے لیے فکر مند رہے، غمگین رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو عبادت کرتے، تنہائیوں میں ہوتے تو امت کے لیے دعائیں ہوا کرتی تھی، امت کے لیے آنسو بہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر میں بھی لوگوں کے سامنے بھی امت کے لیے دعا کرتے، خیر خواہیاں کرتے، اور جب لوگوں سے الگ ہوتے تب بھی خیر خواہیاں کرتے۔ تو ہم بھی اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ادا کو ادا کرتے ہوئے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے ہم نفع بخش بنیں، دعائیں کرنے والے بنیں، خیر خواہی کرنے والے بنیں۔ جب کبھی کوئی ایسا پتہ چلے کہ ہمارا پڑوسی بیمار ہے، یا اس کے یہاں فلاں مسئلہ ہے، اس کے یہاں فلاں پرابلم چل رہی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرے کہ اللہ میرے اس بھائی کی اس مصیبت کو دور کر دے۔ کوئی فائنینشلی طور پر پریشان ہے تو اس کے لیے کم از کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ نے دی ہے طاقت تو فائنینشلی ہیلپ کرے، نہیں دی ہے تو آپ دعا تو کر سکتے ہیں۔ دعا تو مومنوں کا ہتھیار ہے،
بہت کام آتی ہے دعائیں. تو ہم اس طرح سے ہماری آپس میں محبت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہی بڑا نرالا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور آپ کے دل میں امت کی نجات کا درد ہر وقت دھڑکتا رہتا تھا. جب کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت مبارکہ نازل ہوتی جس میں عذاب یا وعید کا بیان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بوجھ سا آ جاتا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، اور لبوں پر یہ پکار جاری ہو جاتی، اللہم امتی اللہم امتی امتی، اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت میری امت. اے مجھے سننے والو، کیا شفقتیں ہیں میرے محبوب کی، میرے کریم آقا کی اپنی امت پر، اور کیسی محبت کرتے ہیں. ایسی محبت کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں کیسی کرنی چاہیے، ان سے محبت ہمیں کیسی کرنی چاہیے، ان کی سنتوں پر ہم نے کیسا عمل کرنا چاہیے، ان کے ارشادات پر ہم نے کیسا عمل کرنا چاہیے، ان کی محبت میں نمازیں پڑھنی چاہیے، ان کے محبت میں روزے رکھنے چاہیے، ان کے محبت میں صلہ رحم کرنا چاہیے، ان کے محبت میں خیر خواہیاں کرنی چاہیے. ان کی محبت ہی تو جان ایمان ہے. مجھے سننے والے ناظرین آئے نیت کرے کہ اتنی محبت کرنے والے آقا کے احسان ہم کیسے چکا پائیں گے، چکا ہی نہیں سکتے. لہٰذا آقا کریم علیہ السلام کی کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، درود پاک پڑھتے رہیں. ان لوگوں کے طریقے اپنا کر کیا ملے گا جو سنت نبی سے دور لے جاتے ہیں، جو راہ حق سے دور لے جاتے ہیں. تباہیاں بس تھوڑی دیر کے لیے نفس کی خواہش پوری ہوگی، ایک خواہشات کی تکمیل ہوگی، ایک دنیا میں تھوڑا سا نام ہو جائے گا، دنیا قدموں میں آنے لگے گی، دنیا 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 ہوتی رہے گی. بھائی یہ دنیا کے بعد بھی تو کہیں جانا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے. قبر میں کہاں بنگلوز آئیں گے، کہاں یہ گاڑیاں آئیں گی، کہاں یہ کاریں آئیں گی، کہاں یہ دنیا کے دوست آئیں گے، وہ احباب آئیں گے جنہوں نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا، فلمیں دکھائیں، ڈرامے دکھائے، گانے سنائیں، برائیوں میں لگا دیا. یہ لوگ کہاں آئیں گے؟ ہم ان اداکاروں کے اداؤں کو ادا کرتے ہیں، بال عجیب و غریب رکھتے ہیں، انداز زندگی عجیب و غریب رکھتے ہیں. کیا وہ ہمارے قبر میں کام آئیں گے؟ کیا وہ ہمیں حشر میں کام آئیں گے؟ کیا وہ ہمیں حشر کے دن جو بہت زیادہ پیاس لگے گی، زبانیں لٹک رہی ہوگی، اس دن کیا وہ کوثر کے جام پلائیں گے؟ نہیں نہیں، وہ تو ان کو اپنے لالے پڑے ہوئے ہوں گے. اللہ کی پناہ، وہ تو دن بڑے خطرناک اور بھیانک ہوں گے. وہاں تو یہی تو ذات کام آئے گی جو کوثر پر بھی ہوگی، جو پل صراط پر بھی ہوگی، تو جو میزان پر بھی ہوگی. اپنی امت کے لیے کبھی یہاں ہوں گے، کبھی وہاں ہوں گے، کبھی وہاں، یعنی کبھی پل صراط پر ہوں گے، کبھی میزان پر ہوں گے، کبھی آب کوثر کے پاس ہوں گے، کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہے ہوں گے، حوض کوثر کے پاس ہوں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 2 دن کی ان غلیظ لذتوں کو چھوڑ کر پاک اور ستھری لذتوں کی طرف آ جائیں، آخرت کی طرف آ جائیں، نیکی کی طرف آ جائیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرے. یہی صحابہ نے ہمیں درس دیا، یہی اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے. یہ وہ نبی ہے جن کا درد صرف اپنے قبیلے یا اپنے خاندان یا اپنے زمانے کے حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ وہ ہر اس انسان کے لیے تڑپتے تھے، ان کے لیے دعائیں کرتے تھے جو کلمہ پڑھ کر امتی کہلانے کا شرف پا چکا. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تڑپ اتنی پسند آئی کہ ارشاد فرمایا، اے محبوب، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے اور آپ کو ہرگز ناراض نہ کریں گے. اللہ 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 اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی بھی شخص جہنم کا ایندھن نہ بنے، اس لیے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پروانے اس میں گرنے لگے، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر آگ سے روک رہا ہوں، مگر تم خود اس میں کودنے پر تلے ہوئے ہو. یا اللہ، یہ ہے وہ بے مثال شفقت مصطفیٰ جو کسی نسب، رنگ یا مقام سے مشروط نہیں ہے، بلکہ ہر اس دل تک پہنچتی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. اور یہ ہے وہ شفقت جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کی بھلائی چاہی، خواہ وہ نیک ہو یا گنہگار.
اے پیارے اسلامی بھائیوں، AFGN چینل کے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی امت کے لیے فکر کرنے اور دعائیں کرنے میں گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت محض تعلیم یا ہدایت تک محدود نہیں تھی، بلکہ وہ تو امت کی مغفرت، نجات اور آسانی کے لیے ہر لمحہ سراپا دعا بنے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے بے شمار دعائیں فرمائیں، جن میں سے کچھ نہایت ہی درد بھری ہے، اس کو سنتے ہیں۔ کبھی دعا کی اللہم اغفر لی امتی، اللہم ارحم امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، ان پر رحم فرما۔ کبھی یوں دعا کی اللہم اغفر لی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ کبھی دعا کی سألت ربی ان لا یہلک امتی بالسنۃ فأعطانیہا وسألتہ ان لا یہلک امتی بالغرق فأعطانیہا، میں نے اللہ سے مانگا کہ میری امت کو عام قحط سے ہلاک نہ کر، تو اس نے مجھے یہ دعا عطا کر دی، اور میں نے اس سے مانگا کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کرے، تو اس نے مجھے یہ عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت صرف اپنے زمانے کے حد تک نہیں تھی، بلکہ قیامت تک جو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو آقا کریم کا امتی ہوگا، اس کے لیے یہ دعا ہے۔ کتنی ڈھارس کی بات ہے گنہگار امتیوں کے لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتنا نوازا ہے۔ آپ کی دعائیں دراصل امت کے لیے پروٹیکشن کا، یعنی امان کا کام کرتی ہے، جن کی بدولت آج بھی امت محفوظ ہے۔ پچھلے زمانے میں اگر کوئی قوم گناہ کرتی تو الگ الگ قسم کے عذابات ان پر آئے، کسی کے چہرے مسخ کر دیے گئے، کسی کو بندر بنا دیا گیا، کسی پر طوفان کا عذاب آیا، تو کسی پر آگ برسائی گئی، الگ الگ عذابات کے تذکرے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے جو دعائیں کی ہے کہ ہم اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم پر ایسے عذابات نہیں ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے، یہ ان کی شفقت ہے۔ امت پر آنے والی مصیبتوں میں بھی رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ شامل ہے، کیونکہ وہ اپنی امت کے لیے خیر ہی مانگا کرتے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر سب سے بڑی شفقت قیامت میں ظاہر ہوگی، سب سے بڑی شفقت، جب ہر نبی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے امتی امتی، میری امت میری امت۔ قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ کیا مقام و مرتبے ہیں میرے حضور کے، اور کیسی محبت و شفقت ہے اپنی امت سے۔ دنیا میں جب تک ظاہری حیات میں رہیں، امت پر مہربانیاں کرتے رہیں، شفقتیں کرتے رہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ ظاہری وصال ہونے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اپنی جگہ پر ہیں اور بڑی کمال کی ہے، بڑھ گئی ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نہیں بھولیں گے، بلکہ ہمارے لیے دعا کریں گے، ہماری سفارش کریں گے، ہماری شفاعت کریں گے۔ تو ایسے کریم آقا کے سچے غلام بننے ہی میں عافیت ہے۔ اس دن یعنی قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امت کے گناہ گاروں کے لیے سفارش فرمائیں گے، یہاں تک کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ یہی شفاعت کبریٰ رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم نشانی ہے کہ جس دن سب رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں بھولیں گے۔ اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے روحانی تعلق ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم باتیں کرتے ہوں اور تمہارے لیے بھی باتیں کی جاتی ہے، احکام دیے جاتے ہیں، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو اچھے عمل میں دیکھتا ہوں تو اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، اور جو برے عمل میں دیکھتا ہوں تو تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی آج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے استغفار فرما رہے ہیں، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے تعلق صرف ظاہری تعلق نہیں بلکہ روحانی اور دائمی تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے خیر و شر سے آگاہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کتنی پیاری بات کہتے ہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے وہ نہیں جو تجھ پہ عیا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب ظاہر ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، ان کا نام اور عمل دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، یعنی اللہ کے فرشتے زمین پر گھومتے رہتے ہیں، میری امت کی طرف سے مجھ تک سلام پہنچاتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو بھی سنتے ہیں، ہمارے عمل کو بھی دیکھتے ہیں، ہمارے کردار کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہمارے درود پڑھنے کو بھی سن رہے ہیں، بلکہ فرشتے اس کام پر لگے ہوئے ہیں کہ دنیا میں جہاں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے، یہ درود حضور علیہ السلام تک پہنچایا جاتا ہے، پڑھنے والے کا نام اور اس کے باپ کا نام بھی بتایا جاتا ہے۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت نوازا ہے، اور آقا علیہ السلام زندہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو اے ناظرین، ایسی شفاعت کرنے والے، ایسی شفقتیں کرنے والے، ایسی محبتیں کرنے والے، ایسی رحمتیں عطا کرنے والے نبی کے وفادار ہم کیوں نہ ہوں۔ اچھا، محبت رسول کا دعویٰ ہم خود جانچ لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں سے محبت تھی، کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سے محبت تھی، کیا ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کو پسند کیا، کیا ہم روزے رکھتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کو پسند کیا، کیا ہم معاف کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر کو پسند کیا، کیا ہم کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کرنے کو پسند کیا، کیا ہم کرتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کیا، ہم اپنے عمل پر غور کر لیں، ہم کس پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہربانی کا درس دیا، ہم کتنے تند اور سخت مزاج ہے، اس پر غور کر لیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں پر بڑی کرم کرنے والے ہیں، ہم بھی ہے یا نہیں، خود غور کر لیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، بڑی نصیبوں کی بات ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اس امت میں ہونے کا ہمیں بہت بڑا فخر ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ احسان ہے۔ اب اس کو ہم کیش کرائیں اچھے عمل کر کے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے کرتے پوری زندگی گزار دیں۔ یہ شفقت مصطفیٰ ہے، یہ محبت مصطفیٰ ہے۔ اللہ کرے کہ رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہم کرتے رہیں یہاں تک کہ زندگی تمام ہو۔ یہ رحمت مصطفیٰ، شفقت مصطفیٰ اور ان کا تذکرہ ختم ہو نہیں سکتا۔ وہ نبی جنہوں نے اپنی امت کے لیے آنکھوں میں آنسو رکھے اور رب کے حضور امتی امتی کہتے رہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی امتی کہلانے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر سچے دل سے عمل کرنے والے بھی ہوں۔ یہیں FGN چینل کے سلسلے شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور انشاءاللہ اگلے سلسلوں میں، اگلے ایپیسوڈز میں ہم رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بہار پر گفتگو کریں گے۔ آپ ہمارے سلسلے کے ساتھ لگے رہیے گا، FGN چینل دیکھتے رہیے گا۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔